آج میری امی نے مجھے یہی کہا تھا کہ تم سو جاؤ، میں تمہارے دادا کو دوا کھلا کر واپس آ جاؤں گی۔ میری امی رات 9 بجے دادا کے کمرے میں گئی تھی اور اب رات کے 2 بج رہے تھے، مگر میری امی واپس نہیں آئی تھی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ میں اپنی امی کے ساتھ سوتی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے امی ایسے ہی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جاتی تھی اور مجھے ڈر کی وجہ سے نیند بہت مشکل سے آتی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو روز کی طرح میری امی دادا کے کمرے سے روتی ہوئی باہر نکل رہی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کی آنکھیں جاگی ہوئی راتوں کی گواہی دے رہی تھی۔ ایسا روز ہی ہوتا تھا۔ اب مجھے اپنی امی کے لیے پریشانی ہونے لگی تھی۔ اور اس حالت میں کیوں نکلتی تھی؟ وہ دادا کے کمرے میں جانا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ آخر دادا ایسا کیا کہتے تھے یا کیا کرتے تھے کہ میری امی اس حال میں ہوتی تھی؟ میری امی دادا کی بیماری کے بعد سے رات کو ان کے کمرے میں سوتی تھی، مگر ہر صبح روتے ہوئے باہر نکلتی تھی۔ یہ بات مجھے دن بدن پریشان کر رہی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوتا تھا کہ میری امی ہر صبح رو کر نکلتی تھی اور ہر رات جا کر بھی وہیں سونے چلی جاتی؟ میں نے کئی دفعہ امی سے پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ مجھے ٹال دیتی تھی۔ پھر میں نے سیدھا پوچھنے کی بجائے سچائی جاننے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام میں نے امی کو بہانے سے کسی کام کے لیے پڑوس میں بھیج دیا اور خود جا کر دادا کے کمرے میں سو گئی۔ دادا اس وقت سو رہے تھے۔ مجھے لگا اگر میں یہاں سو جاؤں گی تو امی مجھے نہیں اٹھائیں گی اور خود دوسرے کمرے میں سو جائیں گی۔ مگر جب امی واپس آئی مجھے دادا کے کمرے میں سویا ہوا دیکھا تو بری طرح گھبرا گئی۔ انہیں مجھے اٹھانے کی بہت کوشش کی مگر میں سونے کا ڈرامہ کرتی رہی۔ ان کے اس رویے پر حیران بھی تھی۔ اگر وہ روز یہاں سو سکتی تھی تو آج مجھے کیوں نہیں سونے دے رہی تھی؟ تھکا کر امی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اب یہ بات صرف مجھے اور میری امی کو پتا تھی کہ آج رات میں دادا کے کمرے میں سو رہی ہوں۔ دادا اس بات سے بے خبر تھے۔ ان کی نظر بھی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ رات کو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندھیرے میں مجھے پہچانا نہیں اور یہی سمجھا کہ ہمیشہ کی طرح میری امی ان کے پاس ہے۔ انہیں مجھے امی سمجھ کر جو حرکت کی اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ ان کے الفاظ سن کر میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور میں جیسے پتھر بن گئی۔ دادا میرے پاس آ چکے تھے اور میں اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ مجھے ان کے الفاظ پر اپنی امی کے لیے رونا آ رہا تھا اور دادا کے لیے نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسی وقت انہیں بتا دوں کہ میں سب جان چکی ہوں، مگر مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ایک ہی رات میں میری امی کے آنسوؤں کی وجہ میرے سامنے آ گئی اور یہ سچائی میرے لیے بہت بھاری تھی۔ میرا نام ثنا ہے۔ میں اپنی امی کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میں ہمیشہ انہی کے ساتھ سوتی تھی۔ میرے ابو کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ میں کچھ لاپرواہ سی لڑکی تھی۔ میری امی بہت خوش رہتی تھی مگر میں نے کبھی ان کی حالت پر توجہ نہیں دی۔ مجھے لگتا تھا ان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ دادا کی 2 دکانیں تھیں جن سے گھر کا خرچ چلتا تھا مگر وہ اپنا زیادہ پیسہ دوستوں پر خرچ کر دیتے۔ امی اور میرے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ امی اور دادا آپس میں کم ہی بات کرتے تھے۔ حالات خراب ہونے پر امی نے محلے کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کی محنت سے آہستہ آہستہ حالات بہتر ہونے لگے مگر امی ہر وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبی رہتی تھی، جیسے ان کے اندر کوئی بڑی جنگ چل رہی ہو۔ اسی دوران دادا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ بڑھاپے نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ انہیں جوڑوں کا درد اور بخار رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بستر تک محدود ہو گئے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے امی نے باقی کام چھوڑ دیے اور رات کو ان کے کمرے میں سونے لگی۔ شاید ان کی خدمت اور لگن کا اثر تھا کہ دادا کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی۔ ان کا رویہ بھی بدل گیا اور وہ مجھے پیار دینے لگے، مگر امی اور بھی زیادہ خاموش اور اداس ہو گئی۔ رات کو وہ مجھے کہتی کہ تم سو جاؤ، میں بھی آتی ہوں، مگر صبح ہی واپس آتی تھی۔ ایک دن میری آنکھ جلدی کھل گئی تو میں نے انہیں پھر دادا کے کمرے سے روتے ہوئے نکلتے دیکھا اور وہ سیدھا باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ میں گھبرا کر دادا کے کمرے میں گئی تو وہ آرام سے سو رہے تھے۔ یہ سب اب روز کا معمول بن گیا تھا۔ امی پہلے ہی کم بولتی تھی، اب بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھ لیا تو وہ گھبرا گئی اور مجھے ڈانٹ کر چپ کرا دیا، جیسے وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ جب بھی میں ابو کے بارے میں کچھ پوچھتی تھی مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ شاید انہیں ابو سے محبت نہیں تھی، کیونکہ میں نے کبھی ان کا نام ان کی زبان سے نہیں سنا تھا۔ بس دادا سے ہی پتہ چلا تھا کہ ابو کی موت دل کے دورے سے ہوئی تھی۔ مگر اب امی کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے پہلی بار ان کی تکلیف کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں ہر وقت امی کو دیکھتی رہتی تھی۔ اب میری بھی روزانہ صبح جلدی آنکھ کھلنے لگی تھی۔ میں اٹھ کر امی کو روتا ہوا دیکھتی اور ناشتہ بنانے میں ان کی مدد کرنے لگتی تھی۔ مجھے امی کی فکر ہر وقت ستانے لگی تھی۔ میری امی اور میرے درمیان سہیلیوں جیسا رشتہ بھی نہیں تھا کہ میں ان سے ہر بات کر سکتی۔ یہ فاصلہ ہمیشہ سے ہمارے درمیان موجود تھا اور یہ فاصلہ بھی امی نے خود بنایا ہوا تھا۔ میں نے کئی دفعہ اس فاصلے کو ختم کرنے کی کوشش کی مگر میری امی مجھے ایسا کرنے نہیں دیتی تھی۔ مجھے اپنی امی سے بہت سی شکایتیں تھیں مگر اس وقت مجھے یہ الجھن سلجھانی تھی کہ آخر امی کیوں ہر صبح دادا کے کمرے سے روتی ہوئی نکلتی ہیں۔ ایک دن میں نے سوچا کہ اس معاملے کی حقیقت خود جاننے کی کوشش کروں۔ میں نے شام کے وقت بہانہ بنا کر امی کو پڑوسیوں کے گھر بھیج دیا اور خود جا کر دادا کے کمرے میں سو گئی۔ امی رات کو آئیں تو مجھے وہاں دیکھ کر گھبرا گئی اور مجھے جگانے لگی، مگر جب میں نہ جاگی تو وہ تھک کر کمرے سے چلی گئی۔
مگر اس رات میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس نے ایک ہی لمحے میں امی کی خاموشی اور ان کے دکھ کا راز کھول دیا، اور دادا کے بارے میں جو حقیقت سامنے آئی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ ایسے تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، میں ہمیشہ امی کو ہی غلط سمجھتی رہی تھی، مگر آج پتہ چلا کہ میرا دادا اتنا گھٹیا حرکت کر سکتا ہے، وہ بھی اپنی ہی بہو کے ساتھ۔ امی کے جانے کے کچھ دیر بعد دادا نے آواز دی تو میں سانس روک کے لیٹی رہی۔ دادا نے اچانک جو جملہ کہا اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ دادا بولے، صفیہ بیٹی، مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دو، ورنہ اس بیماری کے باوجود مجھے موت نہیں آئے گی، میں ہر لمحہ مر رہا ہوں، مجھے نجات دے دو۔ میں جانتا ہوں میرا جرم بہت بڑا ہے، اور تمہارے صبر کو سلام ہے کہ تم نے آج تک ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالا، ورنہ میں اپنی نواسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ میں حیرت سے ساکت پڑی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دادا کس گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں، انہوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ وہ مجھے بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ دادا مسلسل بولے جا رہے تھے اور میں خاموشی سے سن رہی تھی۔ دادا کہہ رہے تھے، صفیہ بیٹی، میں تمہارا مجرم ہوں۔ ان کی اگلی باتیں مجھے اندر سے ہلا دیا، یہ انکشاف میں روح کو زخمی کر گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری ویران زندگی اور اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں، تمہاری خاموش فرمانبرداری مجھے اندر ہی اندر مار رہی ہے۔ بیٹی، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، مجھے قبر کی سختی کا خوف ستاتا ہے۔ دادا روتے ہوئے مسلسل معافیاں مانگ رہے تھے، مگر میں ساکت پڑی تھی۔ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ میرے ابو کی قدرتی موت ہوئی تھی، مگر دادا کی باتیں کچھ اور ہی ظاہر کر رہی تھی۔ میں سچ جاننے کے لیے خاموش رہی، مگر اگلے ہی لمحے دادا نے مجھے امی سمجھ کر جو حرکت کی، میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کپاتے اٹھے اور میرے قریب آ کر میرے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ روتے ہوئے معافیاں مانگتے جا رہے تھے۔ صفیہ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اسی لیے اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہے۔ میں بغیر سہارے کے سو نہیں سکتا اور بہت تکلیف میں ہوں، مجھے کہیں سکون نہیں ملتا۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو، اس گناہ کی وجہ سے تمہاری بیٹی ثنا کو یتیم کرنے والا ظالم میں ہی ہوں۔ میں دادا کی باتیں سن کر ہل کر رہ گئی۔ میرے پیروں پر ان کے ہاتھ رکھنے کی حرکت نے مجھے ساکت کر دیا۔ میری خاموشی سے بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، شاید امی بھی اسی طرح خاموشی سے سب سنتی رہی ہوں گی۔ اس رات میں سو نہ سکی، دادا پوری رات تڑپتے رہے اور معافی مانگتے رہے، اور میرے ذہن میں نئے سوال جنم لیتے رہے۔ آخر دادا ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا انہوں نے میرے ابو کو مارا تھا؟ بھلا ایک باپ اپنے ہی بیٹے کو کیوں مارے گا؟ یہ سوچ سوچ کر میری حالت خراب ہو گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرا دماغ پھٹ جائے گا اگر مجھے جلد اپنے سوالوں کے جواب نہ ملے۔ اب میں ایک اور سچ کی تلاش میں نکل چکی تھی۔ دادا کس گناہ کی بات کر رہے تھے؟ انہوں میری امی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اور میرے ابو کیسے اور کیوں مرے تھے؟ صبح کے قریب دادا تھک کر بستر پر گر گئے اور کپکپاتی آواز میں نیند کی گولیاں مانگنے لگے۔ میں اٹھی اور میز سے دوا اٹھا کر ایک گولی پانی کے ساتھ انہیں دے دی۔ انہیں خاموشی سے دوا لی اور آنکھیں بند کر لی۔ ایک وقت تھا جب مجھے دادا پر ترس آتا تھا، مگر آج میں خود ایسی کیفیت میں تھی کہ ان کے لیے کوئی ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دادا نے میرے ابو کو مروا دیا ہے۔ آج وہ مجھے اپنے باپ کا قاتل لگ رہے تھے، مگر پوری حقیقت تو مجھے امی ہی بتا سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ امی آسانی سے کچھ نہیں بتائیں گی۔ اس صبح میری حالت بھی امی جیسی تھی، میری آنکھیں ساری رات جاگنے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ میں پوری رات دادا کی معافیاں سنتے ہوئے صبح تک پہنچی ہوں، مگر شاید امی نے انہیں معاف نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ آج بھی معافی مانگ رہے تھے۔ اگر امی انہیں معاف کر دیتی تو وہ یوں بار بار معافی نہ مانگتے۔ اس کا مطلب تھا کہ دادا نے امی کے ساتھ بہت برا کیا تھا، جسے میری نرم دل امی معاف نہیں کر پا رہی تھی۔ اگلی صبح امی نے مجھے دیکھ کر نظر چرا لی اور سختی سے کہا کہ آئندہ دادا کے کمرے میں نہ جاؤ، بلکہ بہتر ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور ان کے ساتھ ناشتہ بنانے لگی۔ جب ہم فارغ ہو کر بیٹھے تو میں نے امی سے پوچھا کہ میرے ابو کیسے مرے تھے۔ میرے سوال پر امی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور بولی کہ اللہ نے بس اتنی ہی زندگی لکھی تھی، مگر ان کے جواب سے مطمئن نہیں ہوئی تھی میں نے کہا کہ میں دادا کی رات بھر مانگی گئی معافیوں سے آدھا سچ جان چکی ہوں اور اب پوری حقیقت جاننا چاہتی ہوں۔ میں نے امی کے آگے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ مجھے سچ بتا دے، کیونکہ میں ادھوری بات کا غلط مطلب نہیں لینا چاہتی۔ میں اپنے دادا اور امی کے بارے میں کوئی غلط سوچ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ میں امی کی بات پر ان سے جھگڑنے لگی اور انہیں مجبور کرنے کی کوشش کی، مگر امی نے مجھے چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن اس بار میں ضد پر اڑی تھی۔ جب میں نے بار بار سوال کیا تو امی میرے الفاظ سن کر پریشان ہو گئی اور بولی کہ وہ نہیں چاہتی کہ میں دادا سے نفرت کرنے لگوں۔ جو کچھ زندگی میں ہونا تھا وہ ہو چکا اور اب میں مزید اس معاملے کو نہ بڑھاؤں، مگر میں بضد تھی کہ مجھے سچ جاننا ہے۔ امی مجھے ٹالتی رہیں اور اسی ٹال مٹول میں 2-3 دن گزر گئے۔ میرا ذہن ہر وقت دادا کی باتوں میں ہی الجھا رہتا۔ میں سچ جاننے کے لیے بھوک ہڑتال کر دی۔ 2 دن تک کچھ نہ کھانے کی وجہ سے میری حالت بہت کمزور ہو گئی، کیونکہ میں پہلے ہی دبلی پتلی اور کمزور تھی۔ آخر کار امی میری ضد کے آگے ہار گئی اور انہوں نے اپنی زندگی کی تلخ حقیقت مجھے سنا دی۔ امی کی کہانی سن کر میری آنکھیں بھر آئیں
اور اپنے دادا کی اس قدر گھٹیا شخصیت جان کر میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ مجھے انہیں دادا کہنے میں بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہی میرے باپ کے قاتل اور میری ماں کے لیے اذیت کا سبب تھے۔ امی کی برداشت اور صبر نے انہیں جیتے جی مار دیا تھا۔ امی نے بتایا کہ ان کی اور میرے باپ کی پسند کی شادی تھی۔ دادی زندہ نہیں تھی اور میں دادا ہمیشہ اپنی چچا زاد بتیجی کی شادی اپنے بیٹے سے کروانا چاہتے تھے۔ وہ بتیجی انہی کے گھر میں رہتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رہے، مگر میرے باپ نے میری ماں سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے باپ کی ضد اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے آخرکار دادا کو جھکنا پڑا اور انہوں نے میرے ماں باپ کی شادی کروا دی، مگر شادی سے ہی دادا نے کبھی میری ماں کو بہو تسلیم نہیں کیا۔ وہ انہیں ہر وقت بہانے بنا کر ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر امی میرے باپ کی خاطر سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی رہی، کبھی شکایت نہیں کی۔ امی ساری تکلیفیں چپ چاپ سہتی رہیں۔ انہیں سخت حالات کے دوران امی کو میرے آنے کی خوشخبری ملی۔ میرے ماں باپ دونوں خوش ہو گئے، مگر دادا مزید غصے میں آ گئے۔ دادا کی بھتیجی نے بھی ہر ممکن کوشش کی کہ میری پیدائش نہ ہو، مگر میں اپنے وقت پر دنیا میں آ گئی۔ میرے آنے پر میرے ابو بہت خوش تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ دادا اور ان کی بھتیجی کی سازشیں بڑھتی ہی جا رہی تھی اور میری ماں خاموشی سے اپنی دنیا میں مصروف۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے سسر اس حد تک گر جائیں گے۔ جب میں چند مہینے کی تھی تو دادا اور ان کی بھتیجی نے میرے باپ کے سامنے میری ماں کی کردار کشی شروع کر دی۔ وہ ان کے فون پر غلط کالز کراتے اور گھر کے باہر اجنبی مرد کھڑے کر دیتے۔ میرے والد ان باتوں پر پریشان ہو گئے اور امی سے سوال کرنے لگے۔ امی نے سچ بتایا کہ وہ لوگوں کو نہیں جانتی۔ میرے باپ کو ان پر اعتماد تھا اور سب کچھ دیر کے لیے تھم گیا، مگر پھر حالات مزید خراب ہو گئے۔ اجنبی مرد گھر کے اندر آنے لگے۔ ایک دن میرے باپ کا کام سے واپس آئے تو انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک اجنبی مرد کو دیکھا۔ وہ یہ منظر برداشت نہ کر سکے اور ان کا دل شدید تکلیف سے رک گیا۔ دادا فوراً انہیں ہسپتال لے گئے، مگر ڈاکٹر نے بتایا کہ شدید ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی موت ہو چکی ہے۔ دادا اور ان کی بھتیجی کی سازش الٹی پڑ گئی۔ میرے باپ نے میری ماں کو گھر سے نکالنے کی بجائے خاموشی سے دنیا چھوڑ دی۔ گھر میں قہرام مچ گیا۔ امی بار بار صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہونے لگی۔ میرے باپ کے انتقال کے بعد دادا پر بھی سخت طاری ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹے کی موت کے صدمے میں گھومتے پھرتے اور راتوں کو چیختے تھے۔ ان کا ضمیر انہیں اندر سے ملامت کرتا تھا۔ ان کی بھتیجی بھی ذہنی طور پر متاثر ہو گئی اور امی خاموش اور تنہا ہو گئی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ دادا نے امی کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور بھتیجی کی شادی ایک اچھے گھر میں کر دی، مگر سب سے زیادہ نقصان میری ماں کا ہوا۔ وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی اور میں یتیم۔ دادا کو اپنی بیماری کے دنوں میں اپنے کیے پر شدید ندامت ہونے لگی۔ امی نے ان کی بیماری میں ان کا خیال رکھ کر اپنے صبر اور محبت کا ثبوت دیا۔ دادا اب روزانہ معافی مانگتے ہیں، مگر امی انہیں معاف نہیں کر پا رہی۔ انہیں ہر بار اپنے شوہر کی موت یاد آ جاتی ہے۔ امی نے کہا ہے کہ بیٹی میں چاہتی ہوں کہ میں اسے معاف کر دوں، جو موت کے قریب کھڑا اپنی زندگی کے آخری دن گن رہا ہے، مگر میں خود کو اتنا بڑا دل رکھنے کے قابل نہیں سمجھتی۔ اگر اس نے میرے شوہر کو سیدھا قتل کیا ہوتا تو شاید میں اسے معاف کر دیتی، مگر جو کچھ اس نے کیا، اس نے میرے شوہر کی عزت اور اس کی جان دونوں چھین لی اور اسے وہ درد دیا جو میں آج تک بھول نہیں پائی۔ تمہارے باپ کی یادیں اور اس کی آنکھوں میں دکھ آج بھی مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ میں نے اسے اپنا سچ بیان کرنے کا موقع نہیں دیا اور وہ اسی صدمے میں ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب ہر رات دادا مجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ عورت اپنی زندگی میں خوش ہے جس کی وجہ سے دادا نے ہمارا سب کچھ تباہ کر دیا۔ امی کے دل میں آج بھی میرے باپ کے لیے دکھ زندہ ہے اور وہ اس درد کے ساتھ جیتی ہے۔ میں نے غصے میں پوچھا، آپ دادا کے ساتھ کیوں رہتی ہیں؟ آپ نے گھر کیوں نہیں چھوڑا؟ امی نے کہا، میں کہاں جاتی؟ میرے والدین بھی نہیں تھے اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ مجھے اس گھر میں عزت ملی تھی اور میں تمہیں کہاں لے کر جاتی؟ اسی میں یہیں رہی تاکہ دادا تمہارے سرپرست بن سکے۔ میں یہ سب سن کر خاموش ہو گئی۔ میرا دل دکھ اور غصے سے بھر گیا تھا۔ میں اپنی ماں کے لیے بہت افسردہ تھی اور ساتھ ہی دادا کے لیے غصہ اور ترس دونوں محسوس کر رہی تھی، کیونکہ اب ان کی حالت بھی بہت بری ہو چکی تھی۔ شاید امی انہیں کبھی معاف نہ کر سکے اور شاید وہ ساری زندگی اس درد کے ساتھ جئیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔